جو 27 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لوائقین، ان کے گھر والوں سے دلی تعزیت۔ بہت افسوس ہوا ہے مجھے، بہت دکھ ہوا ہے اور بہت تکلیف ہے مجھے اس آتش زدگی پر، اس سانے پر۔ اور جو 85 لاپتہ ہیں ابھی تک، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ 85 کے 85 ہی بازیاب ہو جائیں یا وہاں سے نکل آئیں یا باخیر و عافیت ان کو نکال لیا جائے۔ میری یہ خواہش تو میں کر سکتا ہوں نا، دعا تو میں کر سکتا ہوں نا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ حالات بالکل اس کے الٹ ہیں، لیکن اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے۔ اور اربوں کا جن کا نقصان ہو گیا ہے، جن کی کل جمع پونجی زندگی کی لٹ گئی ہے، میں ان سے شرمندہ ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کہ میں اور آپ بد نیت اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس والے حکمرانوں کے دیس میں ہیں۔ میں بھی اتنا ہی شرمندہ ہوں، میں بھی اتنا ہی دکھی ہوں جتنا آپ ہیں اس وقت۔ اور 27 میں سے 13 لاشیں ناقابل شناخت بتائی جا رہی ہیں۔ ان کے لوائقین کے لیے اور دکھ کہ جو آخری مرتبہ بھی اپنے بندے کو صحیح طرح سے دیکھ کر چہرہ دیکھ کے دفنا نہیں سکے۔ ملبہ ہٹانے میں 17 دن لگ سکتے ہیں۔ اب اس میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ کچھ زندہ بچ جائیں۔ ہمارے ملک میں کہیں بھی کچھ ہو جائے، نہ ریسکیو ہے، نہ ریلیف ہے، نہ بر وقت ریسکیو ہوتا ہے، نہ تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل ریلیف ہوتا ہے، اور نہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاپنگ مال کے 16 میں سے 13 دروازے وہ آخری لمحے تھے بند تھے۔ یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوئی۔ لیکن میڈم شیخ سوال پر آتا ہوں، کسی دکاندار کا دعویٰ ہے، اس کا بیان ہے۔ جی تو بہرحال اگر ایسا ہے تو دکھ کی بات ہے، نہیں ہے تو پھر بھی جتنا جو کچھ نقصان ہوا، تکلیف ہوئی۔ میڈم شیخ سوال پہ آتے ہیں، میں نے نہیں سنا کیونکہ 2-3 گھنٹے سے میں نے میڈیا نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے سنا ہو یا کسی نے سنا ہو کہ اپنی غلطی مان کر، اپنی غفلت اور کوتاہی مان کر، اپنی گورننس پرفارمنس کی ناکامی مان کر، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا یہ کہہ کر مرتضیٰ وہاب صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہو، یا صدر زرداری اور بلاول بھٹو صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہو، میں نے نہیں سنا۔ اگر کسی نے سنا ہے، یہ خوشخبری سنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سنی تو پھر بھی اچھی بات ہے۔